ناظرین، یہودی مذہب میں اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہوگی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم و رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر بھی اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب نے خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا صحرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاژ کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔